اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے دادا میرا پیر و مرشد قبلہ پیر و مرشد کے پیر و مرشد حضرت بابا یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سب دوست ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد۔ سورت احزاب کڈ ذرا بائیوں سے پارے نظر ٹکا، سورت احزاب کڈ ذرا بائیں سے پارے نظر ٹکا، پڑھن فرشتے تیرے خدا پڑھن فرشتے تیرے خدا، صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا
صلی علی محمد اے لوگو ایمان والیو ورد درود بنا لیو اے لوگو ایمان والیو ورد درود بنا لیو تے پڑھ دے رہو صبح مساء تے پڑھ دے رہو صبح مساء صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ورد درود جو کرے بھاوے او بندہ ہوئے کتے ورد درود جو کرے بھاوے او بندہ ہوئے کتے سن دے آواز مصطفیٰ سن دے آواز مصطفیٰ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال بھی آقا میرے نے ہاں کیا آقا میرے نے ہاں کیا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نصیحت نگینے دی یاد رکھ دل درود آباد رکھ نصیحت محسن دی یاد رکھ دل درود آباد رکھ رچھاویں کرنا قلب صفا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ کے اندر یہ ایک درود شریف ایک ایسا نذرانہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور محبت کی ایک گواہی دیتا ہے یہ درود شریف کہ یہ بندہ جو ہے یہ آقا دو جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آج سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی آپ بڑا جامع جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس زمانے کے اندر، آج زمانہ یہ ہے کہ وہ شخص جو 5 پلرز آف اسلام، جو فرض عبادتیں ہیں ان کو کرے اور پھر ساتھ درود شریف پڑھے تو وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آج جو زمانہ ہے بندہ فرض عبادتوں کو پورا کرے اور ساتھ درود شریف کو پڑھے تو وہ شخص ایک اللہ کا ولی ہوگا۔ تو یہ شان ہے درود شریف پڑھنے والوں کی، اور ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا ہے یہ بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا عمل ہے درود شریف کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی حکم فرمایا ہے کرنے کو، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم فرمایا یہ کرنے کا۔ تو یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو خدا بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے کرنے کو۔ تو یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے Verily Allah and his angels send درود upon you, O beloved, who tells about the concealed ghaib. O believers, send durood and salutations profusely on him. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر خود بھی درود بھیجتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں ایمان والوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آگے سے ڈائریکٹ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم لوگ بھی ان کے اوپر پروفیوزلی بھیجو درود شریف، اور صرف درود نہیں، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو اس لیے ہمارے جو درود ہیں جیسے درود خضری ہو گیا، درود تاج ہو گیا، اس کے اندر درود شریف بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو، اور سلام ان پر بھیجا جاتا ہے جو زندہ ہوں، سلام ان پر بھیجا جاتا ہے جو زندہ ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ میرے محبوب زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ زندہ ہیں، اور حدیث شریف ہے، بندہ نچیز اکثر پڑھتا ہے، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں درود شریف کے سلسلے میں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ وسکانا، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز کو میں خود سنتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے۔ تو بات اصل میں خلوص کی ہے، خلوص نیت کی ہے، خلوص دل کی ہے کہ کون بندہ کس محبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، آقا دو جہاں کے اوپر، محبوب خدا کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے۔ اور حضرت حدیث شریف ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دو لوگ ملتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ درود شریف is such a blessing to us then. It is an unrivaled blessing کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں درود شریف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درود شریف کے ذریعے ایک طریقہ بتائے اپنے گناہ معاف کروانے کا. آپ نے بتایا کہ بھئی تم سے گناہ ہو گئے بہت، اب تمہیں معافی چاہیے تو پھر درود بھیجو. اور ہمارے پیر و مرشد کا ایک قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر حضور نے جو الفاظ ادا فرما دیے وہ نہیں بدل سکتے. تو یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جب کوئی دو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپس میں ملتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے, a renowned and well recorded hadith, the beloved prophet peace be upon him, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن on the day of judgment, the day of reckoning, لوگوں کے اندر سے وہ بندہ میرے سب سے نزدیک ہوگا, وہ بندہ میرے سب سے نزدیک ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھتا ہوگا. تو ہمارے پاس تو یہ نعمت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ قیامت کے بعد ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ سکیں گے. آپ تو اعلیٰ درجات کے اوپر ہوں گے مگر حضور نے فرما دیا کہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. تو بتائیے یہ کیسی عجیب نعمت ہے, یہ کیسی عجیب نعمت ہے درود شریف کی. اس کو پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں مگر یہ چند سیکنڈوں کی محنت جو ہے قیامت کے دن ہمیں حضور کی بارگاہ نصیب کرے گی, یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نصیب کرے گی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. تو بات اصل میں محبت کی ہے کہ کس کو کس سے کتنی محبت ہے, کس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے ہی محبوب صحابی, آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ روایت فرماتے ہیں, ہی نریٹس کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور جو بندہ میرے اوپر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا. اور آپ بتائیے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ کیا اس میں کئی سال لگتے ہیں پڑھنے میں؟ کیا اس میں کئی مہینے لگتے ہیں درود کو پڑھنے میں؟ نہیں, آپ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں تو آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے. 1 نہیں تو 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں تو آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے. تو پھر آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تاجدار دو جہاں ہیں جن کی حدیث ہے, آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بندہ جو میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. اصل میں ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں گے, اور ان سے محبت ہوگی تو جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی. جیسے کہ یہ حدیث بندہ نچیز نے آپ کو سنائی, نہ کلیم کا تصور
نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھ دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ تو بندہ نچیز نے یہ جو مبارک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے عرض کی، he humbly inquired from the beloved prophet peace be upon him کہ او prophet of Allah، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ لوگ جو آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں مگر آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو آپ پر درود شریف پڑھیں گے جب آپ ظاہری طور پہ تشریف لے جائیں گے اس دنیا سے، تو یا رسول اللہ ان کے بارے میں بھی فرمائیے، کیا وہ درود آپ تک پہنچے گا؟ کیا وہ درود آپ پر پہنچے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں خود سنتا ہوں اس بندے کے درود کو جو محبت سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جو باقی ہیں ان کا درود میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے، ان کا درود میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں جو لوگ محبت سے میرے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں میں ان کا درود خود سماعت کرتا ہوں، ہم ان کا درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی، the sovereign of saints, the mystic of mystics, the saint of saints، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شعر مبارک آپ فرماتے ہیں، چون شود ایتانم بخاک لحد، چون شود ایتانم بخاک لحد، تو بشنوی صلوات از جمی ذراتم۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے جسم کا ذرہ بھی ہو جائے تو آپ لوگ میرے جسم کے ہر ذرے سے درود و سلام کی نداء سنیں گے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ یہ حکیم الامت کا مقام مل کیسے گیا آپ کو، فلاسفر آف دی امہ، ہاؤ ڈیڈ یو بیکم دی فلاسفر آف دی امہ؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اے ڈاکٹر علامہ اقبال، آپ کو یہ مقام ملا کیسے کہ آپ فلاسفر آف دی امہ بن گئے؟
تو علامہ اقبال نے فرمایا بھائی اس کا بڑا آسان حل ہے. اصل میں میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوایا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کیا، جنہوں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا. سنہرے حروف سے ان کا نام لکھا گیا اور آج بھی جگہ جگہ محافلوں کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے. سنہرے حروف سے، اچھے الفاظوں سے ان اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. میرے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی our beloved، وہ بھی درود شریف کے اوپر بڑی اہمیت فرماتے ہیں. حضرت بابا کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل بخاری بابا کرما والے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف جو ہے یہ اسم اعظم ہے. درود شریف جو ہے یہ اسم اعظم ہے. اور حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ آپ 24,000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرتے تھے. اور آپ وہی بزرگ ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھوں گا. یہ کیا مقام ہے ان اللہ والوں کا کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر 24,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے. اور پھر آپ آگے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تاجدار دو جہاں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھوں گا. یہ عقیدہ تھا ان کا. یہ اسٹانچ بلیورز تھے درود شریف کے، یہ اسٹانچ بلیورز تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عاشقوں کا درود سنتے ہیں، آپ ان کو سماعت فرماتے ہیں. اپنے عاشقوں کے درود کو آپ اس کو سماعت فرماتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں. قیامت کے دن آپ اپنے سب سے قریب بھی ان کو رکھیں گے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. اور اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ 3,000 مرتبہ درود شریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر روزانہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر آپ لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی ہوتی تھی. اور اسی طرح حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا. آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں درود شریف لکھا. اینڈ واٹ ریئلی از درود شریف؟ اٹ از praising the holy prophet peace be upon him. It is sending درود upon the holy prophet peace be upon him. قصیدہ بردہ شریف ہے کیا؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام درود شریف کا نذرانہ ہے. آپ پر درود شریف پڑھنا ہے. تو جب حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کو لکھا، جب آپ نے پین ڈاؤن کیا قصیدہ بردہ شریف کو، تو ہوا یہ کہ آپ اس وقت فالج کی حالات میں تھے. آپ کو پیرالسس ہوا تھا، آپ اسٹیٹ آف پیرالسس کے اندر تھے. آپ کو اسٹیٹ آف پیرالسس ہو گیا تھا، آپ کو فالج ہو گیا تھا. اور ایک دن آپ اس فالج کی حالت کے اندر آپ لیٹ گئے تو خواب دیکھا تو دل کی
کی آنکھیں جاگ اٹھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اوپر ایک چادر مبارک کو ڈالا. تو صبح کو جب بیدار ہوئے تو آپ کا وہ فالج کا مرض بھی ختم ہو چکا تھا اور آپ کے اوپر وہ چادر بھی موجود تھی. اور بعد میں اس زمانے کے جو قطب الاقطاب تھے شیخ ابو رجا، آپ حضرت شرف الدین بصیری، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے آستانے پر آئے، دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی قصیدہ لکھا ہے. حضرت شیخ ابو رجا آپ فرما رہے ہیں حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یا حضرت آپ نے کوئی قصیدہ لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اس کا نام قصیدہ بردہ شریف ہے. تو آیا اس لیے ہوں، حاضر اس لیے ہوں کہ اس ایک قصیدہ بردہ شریف کا نسخہ مجھے بھی چاہیے. I also need a copy of the same document of the same قصیدہ بردہ شریف. تو حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی ایسا قصیدہ بھی لکھا ہے؟ آپ کو کیسے اس چیز کا علم ہوا؟ کیونکہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے کوئی ایسا قصیدہ بردہ شریف بھی لکھا ہے. تو حضرت شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ کل رات کچہری لگی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کچہری میں ہم موجود تھے اور ہم نے وہاں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قصیدہ بردہ شریف کو سماعت فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قصیدہ بردہ شریف کو سماعت فرما رہے ہیں اور آپ اس کو سماعت فرماتے ہوئے جھوم رہے ہیں. تو آپ بتائیے، یہ تو ایک ایسا درود تھا جو آپ نے جب لکھا تو آپ نے تو کسی کو بتایا بھی نہ تھا. تو حضرت شیخ ابو رجا جب اگلے دن آئے تو آپ نے اس چیز کے آپ وٹنس بنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود شریف سنتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقوں کا، اپنے محبوب بندوں کا درود شریف سنتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کے بادشاہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سر الاسرار شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ تمہاری حالت دیکھ کر اداس ہیں. آپ مجھے بتائیے، یہ حضور غوث اعظم نے فرمایا آج let us reiterate here کہ فرینچ لوگوں نے حدوں کو پار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک مرتبہ پھر گستاخی کی. They made these caricatures and cartoons. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخانہ خاکے بنائے اور پھر ان کو پبلش کیا، اور پھر فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. مذمت تو ہم کرتے ہی ہیں، مگر بندہ نہ چیز یہ کنٹینشن کو پٹ فورتھ کرتا ہے کہ کس گراؤنڈز کے اوپر یہ جائز ہے. اگر تو فرینچ پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ موکری از اے ٹریڈیشن آف فرانس، مذاق اڑانا لوگوں کا فرانس کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، تو پھر بندہ نچیز ایک سوال پوچھتا ہے کہ اگر مذاق اڑانا فرانس کی روایتوں میں سے ہے تو لوگوں کا ادب کرنا فرانس کی روایتوں میں سے نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تو اپنے ہی ماں باپ کا، آباء و اجداد کا
ادب کرنا کیا پھر وہ فرانس کے روایتوں میں سے نہیں ہے، فرانس کے ٹریڈیشنز میں سے نہیں ہے؟ تو وہاں تو یہ لوگ خاموش ہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہے تو ہمیں لا یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں، ان لوگوں کو مختلف یورپین ممالک کے اندر جگہ جگہ سزائیں ہوئیں اور آج بھی سزائیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مذاق اڑانا ہماری روایت ہے۔ یہ کتنی ایک انسیٹلڈ بات ہے، کتنی ایک انسیٹلڈ بات ہے، اور ہم لوگوں کے دل آرام سے نہیں بیٹھے ہونے چاہیے، ہمارے دل خون کے آنسو رونے چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ تو اگر وہ غلام زندہ ہے تو پھر ہم یہ سانس کس لیے لیتے ہیں؟ اگر ہم نے خاموش رہنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس زبان کا؟ تو پھر فائدہ کیا ہے اس سانس کا؟ تو پھر فائدہ کیا ہے اس دل کا؟ تو پھر فائدہ کیا ہے اس جان کا اور اس زندگی کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ کن گراؤنڈز کے اوپر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں؟ وہی میگزین جس نے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ گستاخانہ خاکے بنائے، اور پھر اس نے آگے یہ اپنی ریزن دی، اس نے وجہ یہ بیان کی، اس نے کہا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ہے کہ ہم یہ خاکوں کو چھاپتے ہیں۔ تو پھر بندہ نچیز یہاں ان پر یہ بات ان سے پوچھتا ہے کہ وہی میگزین نے، کوئی اور میگزین نہیں، یہ وہی میگزین ہے، اور اس نے کئی سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرسچنز کے نبی ہیں، خاص طور پہ ہمارے تو ہیں ہی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو کرسچنز مانتے ہیں، جب آپ کے اوپر یہ کارٹونز کو بنایا گیا تو اسی میگزین نے ان کو شائع کرنے سے منع کر دیا، اسی میگزین نے ان کو شائع کرنے سے منع کر دیا، اور اس میگزین نے کہا کہ یہ خاکے جو ہیں یہ گستاخانہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ مگر اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، جب آپ کی بات آئی، آپ کے خاکوں کے اوپر بات آئی، تو ان کا ٹریڈیشن ہی الگ ہو گیا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کی ایک مثال انہوں نے پھر قائم کر دی، ایک ڈبل سٹینڈرڈز کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانا تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنانا ناجائز ہے۔ یہ کن گراؤنڈ کے اوپر اسٹیبلشڈ ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کرنا ہے تو پھر ایک چیز کے اوپر آؤ نا۔ اگر تو گستاخی ہے تو پھر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے روکے تھے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روکو، مگر یہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اور یہ بات انتہائی دکھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈیشن ہے مذاق اڑانا لوگوں کا، نعوذ باللہ۔ تو آپ کا ٹریڈیشن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا ادب کیا جائے، اپنے بڑوں کا ادب کیا جائے، اپنے پیشواؤں کا ادب کیا جائے۔ اور let me tell you this، دنیا کی سب سے بڑی نہیں تو سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہم مسلمانوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کی ہے۔ ایک بائیکاٹ کرنے کی دیر ہے ان فرینچ پروڈکٹس کی، یہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سب کے سب معافی مانگیں گے۔ سلطان عبدالحامد کا واقعہ ملتا ہے ہمیں، دی آٹومن سوورن، دی آٹومن سلطان، اور آج کل ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہوئی، حضرت سلطان عبدالحامد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے زمانے میں بھی انہی فرینچ لوگوں نے ایسے ہی خاکوں بنانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے ایمبیسڈر کو بلایا، فرینچ ایمبیسڈر کو، ایک آپ نے اس کو فرمایا کہ فوراً سے پہلے ان خاکوں کو ہٹاؤ، ورنہ آج اسی وقت جنگ ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اور اتنا ایک اسٹرانگ سٹانس تھا کہ ان فرینچ لوگوں نے آپ سے معافی مانگی اور ان کیریکیچرز کو پبلش نہیں کیا۔ مگر آج ہمارے مسلم بادشاہ کدھر ہیں، مسلم حکمران کدھر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کہ آپ لوگ بتائیے کیا یہ سٹیٹمنٹ دینا کافی ہے کہ بس یہ کہہ دیا جائے کہ ہم مذمت کرتے ہیں؟
یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔